اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ ترجمہ: اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بندوں کے گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مغفرت فرما کر مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے جس گناہ کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں قائم فرماتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور ام الکتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جو کہ ازل سے ہی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ام الکتاب سے لوح محفوظ مراد ہے، جس میں تمام کائنات اور عالم ہونے والے جملہ حوادث و واقعات اور تمام اشیاء لکھی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگان دین نیک اعمال کی کثرت کے باوجود اپنی سعادت مندی اور بدبختی سے متعلق بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان نادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے ان میں برقرار رکھ، اور اگر مجھے بدبختوں میں لکھا ہے تو میرا نام مٹا دے اور مجھے سعادت مندوں میں لکھ دے، کیونکہ تو جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اپنے پاس بدبختوں میں لکھا ہے تو ہمارا نام وہاں سے مٹا دے اور ہمیں سعادت مندوں میں لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں سعادت مندوں میں لکھا ہے تو ہمیں اس پر برقرار رکھ، کیونکہ تو جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی سعادت مندی کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، اگر ہم تمہیں کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں، تو آپ پر تو بہرحال تبلیغ کرنا لازم ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کافروں کو عذاب دینے کا جو وعدہ کر رہے ہیں، اس میں سے کوئی وعدہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں، یا وہ وعدہ دکھانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دیں، تو دونوں صورتیں ممکن ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری بالغ تبلیغ فرمانا ہے، اور صرف یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بقیہ قیامت کے دن ان کا حساب لینا اور ان کے اعمال کی جزا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، لہذا آپ کافروں کے اعراض کرنے سے رنجیدہ نہ ہوں اور ان کے عذاب کی جلدی نہ کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ترجمہ: کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے ان کی زمین کم کر رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ یعنی جن کفار مکہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں دیکھنے کا مطالبہ کیا ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہم ہر طرف سے ان کی آبادیاں کم کرتے آ رہے ہیں، اور شرک کی زمین کی وسعت مسلسل کم کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار کے گرد و پیش کی اراضی ایک کے بعد دیگرے فتح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لشکر کو فتح مند کرتا ہے، ان کے دین کو غلبہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں چوں چرا یا کوئی تبدیلی کر سکے۔ جب وہ اسلام کو غلبہ دینا اور کفر کو پست کرنا چاہے تو کس کی تاب اور مجال ہے کہ اس کے حکم میں دخل دے سکے، اور وہ جس کا محاسبہ کرنا چاہے تو اس سے بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنا دنیا میں بھی بربادی لاتا ہے، اور نافرمانوں پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری پر مضبوطی سے قائم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں غلبہ اور اقتدار عطا فرمایا، اور مسلمان زمین کی وسعتوں پر چھا گئے، اور جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری سے منہ موڑا تو ان کی آبادیاں بھی ہر طرف کم ہونے لگ گئیں، اور اسلامی سرزمین کی وسعت رفتہ رفتہ کم ہونے لگ گئی۔ کفار نے مسلمانوں کی بے عملی، بے اتفاقی اور داخلی انتشار و افتراق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے مفتوحہ علاقے چھین لیے، اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کو دین اسلام چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا،
اور جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑنے سے انکار کیا انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے کر شہید کر دیا یا اس سرزمین سے ہی نکال دیا۔ افسوس آج بھی مسلمان اسی روش پر چلتے اور اپنی سابقہ تاریخ سے عبرت پکڑنے کے بجائے اسے ہی دوبارہ دہراتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں 5 مخصوص لوگوں کی طرف سے فساد آئے گا۔ نمبر 1 علماء، نمبر 2 مجاہدین، نمبر 3 زہاد، نمبر 4 تجار اور نمبر 5 حکمران۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، زہاد زمین کے ستون ہیں، مجاہدین زمین میں اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، تجار امت میں اللہ تعالیٰ کے امین ہیں اور حکمران چروائے ہیں۔ تو جب عالم دین کو نیچے اور مال کو اوپر رکھے گا تو پھر جاہل کس کی پیروی کرے گا؟ اور جب زاہد دنیا کی طرف راغب ہوگا تو توبہ کرنے والا کس کی پیروی کرے گا؟ اور جب غازی لالچ میں پڑ جائے گا تو دشمن پر کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ اور جب تاجر خیانت کرنے لگے گا تو امانت کیسے حاصل ہوگی؟ اور جب چرواہا بھی بھیڑیا بن جائے گا تو چرنے والے کیسے ملیں گے؟ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ترجمہ، اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے، اور عنقریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے کفار اپنے انبیاء کرام کے ساتھ مقابلہ کر چکے ہیں، جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ان مقابلوں میں ہر طرح کی چالیں چلیں، لیکن پھر بھی ناکام و نامراد ہوئے، کیونکہ اصل تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے، پھر اس کی مشیت کے بغیر کسی کی کیا چل سکتی ہے، اور جب حقیقت یہ ہے تو مخلوق کا کیا اندیشہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ترجمہ، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور ہر وہ آدمی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہونے کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نبوت کا انکار کرنے والے کافروں سے فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، جس نے میرے ہاتھوں میں غالب کر دینے والے معجزات اور نشانیاں ظاہر فرمائی اور ان کے ذریعے میرے نبی ہونے کی شہادت دی۔ نیز میری نبوت پر ہر اس آدمی کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، خواہ وہ یہودیوں کے علماء سے توریت کا جاننے والا ہو یا عیسائیوں میں سے انجیل کا عالم۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنی کتابوں میں دیکھ کر جانتا ہے۔ ان علماء میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی گواہی اپنے ساتھ بیان فرمائی، اس سے علم کی افضلیت معلوم ہوئی۔ اس کے علاوہ اور آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی افضلیت کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا۔ ترجمہ ہے، اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اس میں بیان ہوا کہ علم کی وجہ سے انہیں یعنی حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ کو یہ قدرت حاصل ہوئی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور جنت انہیں کو دی جائے گی جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس میں بیان ہوا کہ آخرت کی عظیم قدر علم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ نیز یہاں علم دین کی عظمت اور مراتب علماء کے بیان پر مشتمل ایک حدیث بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور یقیناً عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور یقین رکھو کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور ان کی میراث دینار و درہم نہیں بلکہ ان کی میراث تو علم ہی ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے میراث کا بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔